السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا جو گراف ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، جو کہ باعث تشویش بھی ہے۔ تو میرے والد گرامی محترم پروفیسر ریٹائرڈ پرنسپل صاحب پروفیسر راجہ سجاد حسین صاحب، تو میں آج ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں۔ تو ظاہر ہے جو وجوہات وہ بتائیں گے تو اسی میں حل بھی جو ہے وہ پنہاں ہوگا۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں سائیکولوجیکل مرض ہے جس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بچہ کس خاندان میں جس کے ساتھ سپیریئرٹی کا سلوک کیا جاتا ہے، تو اسے سب سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کوئی بات بھی ہو اسے نگلیکٹ نہیں کیا جاتا، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، اسے سمجھایا نہیں جاتا، تو وہ اس کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ منہ چڑھا ہوتا ہے والدین کے سامنے۔ تو جب زندگی میں اسے کوئی کسی معاملے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جب کہ کوئی بندہ اس کی وہ نفی کرتا ہے، اس کی کسی خواہش کی، کسی تمنا کی، کسی ارادے کی، تو اس وقت وہ فوراً مشتعل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ساتھ علاج بھی یہی ہے کہ والدین کو متوازن شخصیت بنانے کے لیے اسے صحیح دینی معاملات ہیں اس کے مطابق اس کی تربیت کریں کہ بیلنسڈ شخصیت پیدا ہو۔ تو اس کے برعکس ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے، وہ بڑا بنیادی پہلو ہے کہ بچوں میں سے ہم کسی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، ایک بچہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے، نگلیکٹڈ چائلڈ۔ یہ سائیکالوجی کا بڑا زبردست ایک پوائنٹ ہے کہ جو بچہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر ابلتا رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایکسپریشن نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی بات اس کے لیے اس کے سامنے کی جائے تو اس کے ذہن کے پس منظر میں یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ یار مجھے تو یہ کم تر سمجھتے ہیں، میرے ساتھ تو یہ پیار ہی نہیں کرتے، میرے ساتھ والدین میری کو بات ہی نہیں مانتے، وہ فوراً مشتعل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہ ہے کہ آپ بیلنس رکھیں اپنے بچوں میں، محبت کو بیلنس رکھیں۔ سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جب بچوں کی تربیت کرنی ہے تو والدین کو بہترین طریقے سے سب بچوں کے ساتھ پیار میں، سب بچوں کے ساتھ جو ناجائز خواہشات ہیں ان کے لیے رکاوٹ بننا چاہیے کہ نہیں بھائی۔ اور تیسری بڑی وجہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری قوم تصال پسند ہے، کام کوئی نہیں کرتے۔ تو جس وقت بندہ کام کوئی نہ کرتا اس کی مصروفیت کوئی نہیں ہوتی، تو صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ جب کوئی اسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اندر سے سستی اس کی جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں بھی اس میں اشتعال ہے۔ گھر والے بھی اسے کہتے ہیں یار سویرے اٹھو، سویرے اٹھ کے اپنا کام کرو، سیر ویر کرو، ناشتہ کرو، بھر وقت دفتر جاؤ، کوئی ملازمت کرو، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری تصدیق ہو گئی ہے کہ مجھے اسی طرح سو کے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر جڑی انر ارجز جو ہوتی ہیں اس کا اظہار فوراً وہ کر دے، وہ لڑنا بیٹنا شروع کر دیتا ہے بندوں کو۔ بندہ مصروف ہو اگر اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہو تو چوتھی جو بڑی وجہ ہے میرے نزدیک کہ بندہ جس وقت اپنے مسائل، گھریلو مسائل آپ کہہ لیں، جس میں غربت بہت زیادہ بنیادی فیکٹر ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں بھی یہ بنیادی بات ہے کہ جب تک انسان کی معیشت جو ہے نا اس کا مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے، جسے بندہ روٹی دیتا ہے نا وہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی خاندان کو جس طرح ہمارے ہاں پچھلے دنوں بلز اتنے زیادہ آئے ہیں، ان کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے بیچارے نہ ناشتہ کر سکتے ہیں، نہ مکان کا کرایہ دے سکتے ہیں، نہ وہ بل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہ بچوں کی فیس دے سکتے ہیں، اور نہ بچوں کو پوری نشو و نما کر سکتے ہیں۔ تو صورتحال وہ جب بندہ کوئی بات کرتا ہے تو پس منظر میں تو یہی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کی مشکلات ہوتی ہیں نا، ڈومیسٹک افیئرز ہوتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے میاں بیوی میں بھی نوک جھونک ہوتی ہے۔ یہ عدم برداشت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ان کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے، بجائے اس کے گھر کو پرامن رکھیں
وہ دونوں اس طریقے سے جب معاملات میں کمی ہوتی ہے، جب ان کو صحیح ان کے ویجز نہیں ملتے، تو پھر جب وہ دونوں جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے مجبور ہوتے ہیں، تو پھر لڑنا بیٹنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں۔ یہ اس میں بھی یہی ہے نا صورت، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، اسلام کہتا ہے زکوٰۃ وہ دیں گے، آپ کے پاس جو زیادہ بچ گیا ہے وہ آپ دیں گے، آپ اپنی ضرورت سے مطابق اپنا جو ہے وہ اپنا رکھیں، جو محنت کریں، اور جو باقی بچتا ہے وہ اسٹیٹ کے حوالے کرتے ہیں، جسے مدینہ کی اسٹیٹ کہتے تھے۔ وہ پھر تنہا جو رہ جاتے ہیں، جو یتیم ہو جاتے ہیں، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کو دوائی نہیں ملتی، جن کی چھت نہیں ہوتی، جن کی بچیاں جو ہیں انہیں فیس کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی بچیوں کو جہیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تاکہ وہ انہیں فراہم کرے، وہ پرامن زندگی ہوتی ہے، اور کوئی بندہ اسے بچوں کی فکر نہیں ہوتی، میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، کل میرے بچوں کو کوئی جو ہے وہ اسی طرح بے یارو مددگار چھوڑ دے گا، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک اور خاص بات جو بنیادی بات ہے، اگر میں بابائے اردو کا ایک حوالہ دوں آپ کو تو میرا خیال ہے سارا اس میں جسٹ آ جائے گا۔ اس نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا تھا اغذیات، یعنی جو غذائیں ہیں وہ انسان کی زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ سبزیاں کھاؤ اور چرندے بن جاؤ، گوشت کھاؤ اور درندے بن جاؤ، اناج کھاؤ اور انسان بن جاؤ، پھل کھاؤ اور فرشتے بن جاؤ۔ تو انسانی زندگی میں جو ہے نا ہمارے یہاں اشتعال جو ہے نا وہ گوشت اشتعال دلاتا ہے، لیکن جو قومیں گوشت کم سے کم کھاتی ہیں، تازہ سبزیاں کھاتی ہیں، ابلی ہوئی سبزیاں کھاتی ہیں۔ آج کل تو ہندوؤں میں بھی بڑی وان ریسٹ پیدا ہوئی ہوئی ہے، لوگ اسے بھڑکاتے ہیں نا، وزیر اعظم بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کی، وہ مسجد جلاتے ہیں، ان کے گھر جلاتے ہیں، لیکن ہندو جب کبھی ہمارے زبان میں خفا ہوتا تھا یا اس کو کوئی ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ستون کو جفا لگا دیتا تھا تاکہ اس کی جو اندر جو غبار ہے غصے کا وہ نکل جائے۔ یہ برداشت ہے نا۔ تو برداشت کے بغیر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ڈسکشن پہ جائیں، ڈائلاگ پہ جائیں۔ جب ڈائلاگ اور ڈسکشن جو ہے نا وہ آپ کی ایک ایکسپریشن ہو جائے گی آپ کے اندر، جسے شیکسپیئر کتھارسس کہتا ہے، آپ کے جذبات کا فلو نکل ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد دونوں مل کے آپس میں جو بات مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، کسی کا ہمسائے کا مسئلہ ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، تو صورتحال یہ ہوگی کہ آپ پھر اسے ڈسکس کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو برداشت بڑی بنیادی بات ہے، اس سے بندہ جو ہے نا وہ اس کی اعلیٰ ظرفی ظاہر ہوتی ہے۔ تو برداشت نہ کرنے والا اس کے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں، مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پسند بھی نہیں کرتے، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک تو اس کی یہی کچھ زیادہ ہے، اس کے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی یہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو مختصراً میں جو ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، پھر اس کے بعد اساتذہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی تعلیم کے دوران اخلاقی تربیت بھی کریں، اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں، اور جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکالتے ہیں۔ تو آپ میرے جو ماہر نفسیات دوست ہیں ان کے پاس اس کا علاج بھی ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہے، کسی کو غصے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی علاج ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہے، کسی مدد کی، کسی علاج کی، تو آپ اس کا جو ہے جتنی سہولیات ہیں یہ آج کل میسر ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور میں اپنے والد صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بڑے مشکل جو ہے مضمون کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔